اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال یا رسول اللہ اوصنی قال اتق اللہ حیثما كنت قال زدنی قال اتبع السیئة الحسنة تمحها قال زدنی قال خالق الناس بخلق حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کہا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کیجئے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہ جہاں کہیں بھی ہو آپ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا، ڈرنا ایک ہی معنی ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ آپ اس میں کچھ میرے لیے اضافہ کر دیجئے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ قالا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ زدنی، اس میں کچھ میرے لیے اور اضافہ فرما دیجئے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ مجھے وصیت کیجئے۔ تو آپ اس بات سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی کو ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وصیت کیجئے۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص بات آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں ساری زندگی اس بات پر عمل کروں۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ اب اس کے بعد جو بات آئے گی وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی۔ پہلی بات جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی اتق اللہ حیثما کنت، کہ جہاں کہیں بھی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ تقوی آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اس طرح نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر تو مولانا صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مفسر صاحب اور پیر صاحب لوگوں کے سامنے تو بڑے تقوی کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں، ان کے دل میں خشیت بہت زیادہ ہے، اور جب خلوت کا موقع ہوتا ہے، اکیلے ہوتے ہیں، پھر وہ اتق اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، وہ سب کچھ اب ختم ہو گیا۔ تو ظاہراً بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور باطناً بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ شیخ الحدیث صاحب کے لیے، مفتی صاحب کے لیے، مولانا صاحب کے لیے، مفسر صاحب کے لیے تو نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ عام آدمی کے لیے بھی ہے، یہ صحابی کے لیے بھی ہے، یہ تابعی کے لیے بھی ہے، یہ مولانا صاحب کے لیے بھی ہے، یہ مفتی صاحب کے لیے بھی ہے۔ غرض جو بھی اللہ کے نبی کا امتی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب دل میں یہ کیسے پیدا ہو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف یہ دل کے اندر موجود ہو، ہر وقت یہ احساس دل میں موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ احسان کے بارے میں حدیث جبرائیل میں جب کہا گیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اپنے عبادت تو یہ ہے کہ آپ عبادت کا کمال اور عروج یہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ احساس پیدا نہ ہو تو کم درجے کا احساس یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا دل میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہی تقوی، یہ جو اتق اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات ہے، یہ بات پوری ہو جائے گی۔ اور پھر اس کو بھی خوب سمجھ لیجئے کہ یہ ڈرنے سے مراد یہ وہ والا ڈرنا نہیں ہے کہ جس طرح ہم کسی جاندار سے ڈرتے ہیں، شیر اور چیتے سے ڈرتے ہیں، کسی موذی چیز سے ڈرتے ہیں، تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرتے ہیں۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ڈرنا جو ہے یہ شفقت والا ڈرنا ہے، کہ جس طرح ہم اپنے والد صاحب سے بھی ڈرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرنا اصل میں کیا ہے؟ ڈرنا اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ والا کام کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور ناراض ہونے کے بعد وہ اپنی جو خصوصی شفقت ہے اس سے دور کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنا ہے وہ ڈرنا بھی یوں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص شفقت ہے وہ ہم سے ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی جو خاص ہم پر رحمت ہے وہ ہم سے ختم
ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ رحمت اور شفقت والا معاملہ ہمارے ساتھ چلتا رہے تو ہم اپنے دل کے اندر یہ وصف پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب ہمارے دل میں یہ وصف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہمارے دل کے اندر جب پیدا ہو جائے تو اس حدیث کے اندر جو کہا گیا یہ پہلی بات ہی پوری ہو جائے گی، اور یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ آپ اس کے اندر میرے لیے کچھ اضافہ کر دیں، یہ ایک وصیت تو آپ کر چکے ہیں، اب اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحھھا، کہ جب گناہ ہو جائے، جب خطا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد نیکی کر لینی ہے تاکہ وہ نیکی اس خطا کو مٹا دے۔ یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خطا کا ہونا، غلطی کا ہونا، گناہ کا ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ کوئی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ عیب والی بات کیا ہے؟ عیب والی بات یہ ہے کہ آپ سے خطا ہو گئی، آپ سے کمی ہو گئی، آپ سے کوتاہی یا کوئی گناہ ہو گیا، اب اس کے اوپر آپ ڈٹے ہوئے ہیں، اب آپ اس گناہ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جیسے شیطان سے خطا ہوئی، شیطان سے خطا ہونے کے بعد شیطان اپنی اس غلطی پر ڈٹ گیا، معافی نہیں مانگی، یہ وصف اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر یہ عیب ہے، یہ نقصان والی چیز ہے۔ لیکن اگر گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو بزرگ صاحب ہیں، فلاں جو پیر صاحب ہیں، فلاں جو شیخ الحدیث صاحب ہیں، فلاں جو مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیجئے گناہ ہر بندے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کوئی شیخ الحدیث یہ کہے، کوئی مفتی یا کوئی عالم کوئی یہ بات یہ کہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا نیک بندہ ہوں، مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کمی کوتاہی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن اس پر کیا کرنا ہے کہ جب کمی کوتاہی ہو جائے اس کے اوپر توبہ استغفار کرنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کرنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہوں کا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ عیب کی بات یہ ہے کہ اس گناہ پر ڈٹا جائے، عیب کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نیکی نہ کی جائے، عیب کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد توبہ استغفار آپ نہ کریں۔ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اگر مکروہ اوقات نہیں ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، آپ کے اس گناہ کو مٹا دیا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں ہے خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والا کون آدمی ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے۔ اب یہ خطا کرنے والا بہترین نہیں ہوتا، لیکن 2 قسمیں ہیں، ایک وہ خطا کرنے والا ہے جو توبہ نہیں کرتا، ایک وہ خطا کرنے والا ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ تو توبہ نہ کرنے والے کے مقابلے میں توبہ کرنے والے کو کہا کہ یہ بہترین خطا کرنے والا ہے۔ تو جب خطا ہو جائے تو بہترین خطا کرنے والا اس طرح بننا ہے کہ ہم نے اس کے فوراً بعد توبہ کر لینی ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبی کی وصیت ہے، یعنی انتہائی اہمیت کی حامل یہ بات ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ آپ اس کے اندر میرے لیے کچھ اور تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ بھی آج کل کے دور میں انتہائی ایک مشکل چیز بن چکی ہے، اس لیے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کسی کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم کسی بڑی پوسٹ پر پہنچ جائیں تو پھر ہم اپنے سے نیچے جو چھوٹے ہم سے لوگ ہوتے ہیں ان کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے دیکھنے کا انداز بھی یوں ہوتا ہے کہ ہم یوں اوپر سے دیکھتے ہیں، یعنی تکبر اور نخوت وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر پھر بھر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب دیا ہے، یہ آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس نے آپ پر فضل کیا اور آپ اس جگہ میں آ کر بیٹھ گئے، اور دوسروں پر فضل اس کا درجہ کچھ کم تھا تو وہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے، اس کے اندر اور آپ کے اندر کوئی ظاہراً کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو 4 آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اس کو 2 آنکھیں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا اس لیے آپ ادھر بیٹھ گئے، آپ کے 4 ہاتھ ہیں، اس کے 2 ہاتھ ہیں، لہٰذا آپ ادھر آ کے بیٹھ گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا منصب دے دیا، یا آپ کے اندر کوئی اور چیز جسمانی طور پر کوئی اور عضو زیادہ ہے، اس کے اندر کم ہے، اور اس زیادتی کی وجہ سے آپ کا حق ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ نہیں۔
بسا اوقات یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ذہین فتین آدمی ہوں، میرے پاس عقل بہت زیادہ ہے، میں عقل کل ہوں، لہٰذا میں یہاں پر موجود ہوں، اور یہ جو سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بے وقوف اور احمق لوگ ہیں، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، اس لیے لہٰذا میں اپنے عقل کے بلبوتے پر، اپنی عقل کی طاقت کے اوپر، اپنے عقل کے زور کے اوپر میں یہاں بیٹھ رہا ہوں۔ یہ محض دھوکہ ہے اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آپ کی عقل کا اس کے اندر کمال نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تھوڑا سا نیچے اتار کر دیکھیں تو آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ آپ سے بہت زیادہ ذہین ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جسمانی طور پر ان کے اندر زیادہ قوت ہے، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے کئی گنا زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ پر بیٹھ کر صرف سائن کر دیتے ہیں نا، آپ کے سائن سے کام چلتا ہے، آپ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صبح سے لے کر شام تک آپ کا کیا کام ہے؟ جی میں بہت کام کر رہا ہوں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی فائلیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر سائن کر رہے ہیں۔ حقیقت میں جو کام ہے وہ تو دوسرا کر رہا ہے کہ وہ پورا فائل، پورا پروجیکٹ وہ بنا رہا ہے، اور پروجیکٹ بنانے کے بعد پھر وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ نے اس کے پروجیکٹ بنانے کے اندر اپنی کوئی عقل کو استعمال نہیں کیا، آپ نے عقل کو کیا استعمال کیا کہ صرف اس پروجیکٹ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کے نیچے سائن کر دیا یا نہیں کیا۔ وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا آپ یہاں پر بیٹھ گئے۔ جب آپ یہاں پر بیٹھ گئے تو اب سب سے پہلی اور سب سے ضروری اور اہمیت والی چیز کیا ہے کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں، آپ لوگوں کو بھی اپنی طرح کا انسان سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی پوسٹ کے اوپر پہنچ گئے اب آپ لوگوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی خوب سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہراً بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، ظاہری طور پر بہت جی بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیں، آپ کے لیے چائے منگواتے ہیں، آپ کے لیے بوتل منگواتے ہیں، آپ کا اکرام بھی کریں گے، آپ کو بٹھائیں گے بھی، لیکن دل کے اندر آپ کے بارے میں دل صاف نہیں ہوگا۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ خوش اخلاقی جو ہے یہ صرف ظاہری اوپر والی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ظاہراً کسی سے خندہ پیشانی سے ملیں، آپ ظاہراً کسی سے بہت اچھے انداز میں ملیں، اور جب وہ چلا جائے پھر اس کے خلاف ایک محاذ کھول دیں کہ یہ آدمی تو ایسا ہے اور یہ آدمی تو ایسا ہے، اس کے کام تو یہ ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ اپنے لیے پسند کرنا، یہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہی چیز ہے، یہ اصل میں یہی معیار ہے کہ اگر آپ ظاہراً کسی کے لیے اچھا چاہ رہے ہیں تو آپ دل سے بھی اس کے لیے اچھا چاہیں۔ آپ ظاہراً تو کہتے ہیں جی یہ چیز آپ کے لیے ایسی ہونی چاہیے، یہ فلانا ہونی چاہیے، اور دل میں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز اس کو نہ ملے، یہ چیز مجھے ملنی چاہیے۔ نہیں نہیں نہیں، بلکہ جو چیز اپنی ذات کے لیے آپ نے پسند کی وہ دوسرے کے لیے پسند کی، یعنی خوش اخلاقی آپ کے ظاہر میں بھی ہونی چاہیے اور خوش اخلاقی آپ کے باطن میں بھی ہونی چاہیے۔ اور بہت معذرت کے ساتھ یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ بہت سارے اہل علم لوگ اللہ تعالیٰ جب ان کو علم کے سے، فضل سے، کمال سے نوازتے ہیں تو پھر ان کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے، پھر لوگوں کو ہاتھ ملانے کا انداز ان کا یوں ہوتا ہے، یہ تھوڑا اتنا سا ہاتھ ان کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی اپنے علم اور فضل اور کمال کی وجہ سے اب لوگوں کے ساتھ پورا ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، صرف اتنا سا ہاتھ ملاتے ہیں، یوں اتنا سا ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ یہ مذاق، یہ درست بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ بہترین اور زبردست قسم کے محدث ہیں، آپ بہترین اور زبردست قسم کے مفتی ہیں، آپ بہترین اور زبردست قسم کے مفسر ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے یوں اس طرح کر کے ہاتھ ملائیں، بلکہ آپ کے اندر نبوی اخلاق دوسروں کے اندر اگر 90% ہونے چاہیے، آپ کے اندر 120% ہونے چاہیے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اگر آپ کے اندر یہ اخلاق نہیں ہے اور آپ کے اندر نبوی اخلاق نہیں ہے، آپ کے اندر نبوی صفات نہیں ہے، تو یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ابلیس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ تو یہ صرف معلومات ہیں، آپ کے پاس صرف معلومات موجود ہیں، وہ معلومات کسی کافر کے پاس بھی، کسی انگریز کے پاس بھی، کسی اور کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، وہ معلومات آپ کے پاس بھی ہیں نہ، آپ کے پلے بھی نبوی اخلاق نہیں ہے، اس کے پلے بھی کچھ نہیں۔ ایمان تو ہے، میں ایمان کی بات نہیں کر رہا، میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں۔ اخلاق اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ محض دنیاوی طور پر یا دینی طور پر آپ کے پاس کوئی بڑا منصب آ گیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فضل آپ پر فضل کیا اور فضل اور کمال سے نوازنے کے بعد آپ کو ایک بڑے مقام اور منصب پر پہنچایا، تو اس بڑے مقام اور منصب پر پہنچنے کے بعد پھر آپ نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو نہیں بھولنا اور لوگوں سے یوں اس انداز میں سلام نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری بات بری لگے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص وصیتیں ہیں جو آپ نے حضرت معاذ کو کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على
سيدنا محمد اللهم صل